دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پنجاب خاص کر لاہور شہر شدید سموگ کی لپیٹ میں ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے آج سے 72 سال قبل لندن شہر اس سے بھی خوفناک سموگ سے گزر چکا ہے۔ دسمبر 1952 میں لندن پر ایسی تباہ کن اور مہلک دھند چھا گئی کہ جس نے چند ہی دنوں میں ہزاروں لوگوں کی جان لے لی تھی۔ اسے گریٹ سموگ یا عظیم دھند کا نام دیا گیا تھا اور یہ واقعہ فضائی آلودگی کی بدترین مثالوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس ثانیے میں ہوا اتنی زہریلی اور موٹی ہو گئی تھی کہ دن کے وقت بھی اندھیرا چھا گیا اور لوگوں کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس قیامت خیز دھند نے 5 دنوں کے اندر تقریباً 12,000 لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا اور ہزاروں لوگ سانس کی بیماری میں مبتلا ہو کر ہسپتال پہنچ گئے۔ یہ ثانیہ 5 دسمبر کی صبح کو شروع ہوا۔ اس وقت لندن میں شدید سردی تھی اور لوگوں نے اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے کوئلہ جلانا شروع کیا۔ فیکٹریاں بھی پوری شدت سے کام کر رہی تھیں اور کوئلے کے دھوئیں نے فضا کو زہر آلودہ بنا دیا تھا۔ اس دن ہوا میں موجود فیکٹریوں، گاڑیوں اور گھروں کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں نے ایک ہولناک منظر پیش کر دیا جس نے دھند کو اتنا خطرناک بنا دیا کہ سانس لینا بھی جان لیوا بن گیا۔ دھند کی گہرائی اور زہریلا پن اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کے لیے گھر سے نکلنا زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ فضا میں سلفر ڈائی آکسائڈ اور دیگر زہریلے کیمیکلز کی موجودگی نے ایسی دھند کو جنم دیا جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، آنکھوں میں جلن ہونے لگی اور لوگوں کے گلے میں تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ ہوا کی یہ بوجھل زہریلی تہ 30 میل تک پھیل گئی اور اتنی گاڑی ہو گئی کہ لوگ اپنے ہاتھ کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ 5 دنوں کے اس قیامت خیز عرصے کے دوران لندن کی سڑکوں اور عمارتیں ایک ملبے میں تبدیل ہو گئیں۔ دھند کی وجہ سے بس، گاڑیاں اور ٹرین روک دی گئیں اور ہوائی اڈوں پر پروازیں معطل ہو گئیں۔ سموگ اتنا کثیف تھا کہ لوگوں کے چہروں پر کالے دھبے پڑنے شروع ہو گئے۔ سڑکوں پر چلنے والے لوگوں کے کپڑے اور چہرے پر کالک جمنے لگی۔ ہسپتالوں میں سانس کی بیماری کے مریض کا رش اتنا بڑھ گیا کہ ہسپتالوں کی جگہیں کم پڑنا شروع ہو گئیں اور ہزاروں لوگ اس جان لیوا دھند سے بچنے کی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ دوستو دھند کے ختم ہونے کے بعد اس کے اثرات مہینوں تک محسوس کیے گئے۔ لندن کے لوگوں کے ذہنوں پر اس تباہی نے گہرا اثر چھوڑا اور عوام نے حکومت سے فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے سخت اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ 1956 میں برطانوی حکومت نے پہلی بار کلین ایئر ایکٹ متعارف کروایا جس کا مقصد ایسی فضائی آلودگی کو روکنا تھا تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی ثانیہ دوبارہ نہ ہو۔ اور دوستو یہ واقعہ آج بھی ایک یاد دہانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ماحولیات کو نظر انداز کرنا اور فضائی آلودگی کو کم کرنے میں ناکامی انسانیت کے لیے کتنا بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کے موبائل پر ملتا رہے۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔